الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے کلام مبارک میں آقا مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب پر خود ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں ایمان والوں سے اشد یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تو اللہ ہے، بادشاہ ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں ہم سب کے۔ اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے کہ ایمان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے، لیکن اللہ اکبر، اللہ خود کہتے ہیں کہ میں ایمان والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی کلام مبارک میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، خود اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہیں فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہیں، اپنے ایمان والوں کے ساتھ دلجوئی کر رہے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے، بچہ غلط ہے اس کو سنوارنے کے لیے ماں ہمیشہ کہتی اے میرا بیٹا تو یہ کام کر لے گا یہ بن جائے گا، اس طرح چل نہیں پا رہا ہے بچہ، بیٹا میرا ہاتھ انگلی پکڑ کے چل لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہیں۔ ماں کے دلوں میں ممتا کا جوش دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روایت میں آتا ہے
کہ ماں، پوری دنیا کی ماں کا ممتا ایک طرف، اللہ کی رحمت ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کے اس محبت کا ایک حصہ ذرہ دنیا میں بھیجا گیا جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی بچوں سے بیوی سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، دنیا والے اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، ذرہ سے محبت میں سوچو اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں ایمان والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کی علامت یہ ہے، محبت کا وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں، انسان تو گناہ گار ہوتا ہے، قدم قدم پہ گناہ، توبہ کر کے گیا پھر فوراً توبہ توڑ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے اپنا اگر انصاف ہوتا ہے کہ بھائی میرا غلطی ہو گیا معاف کر دو، پھر غلطی ہو گیا تو بار بار غلطی کرتا ہو، کہتے کہ نہیں؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، پھر توبہ کیا، پھر معاف کر دیا، پھر توبہ کیا، پھر معاف کر دیا، پھر اللہ قرآن پاک میں کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگار بندہ صحیح، تو اپنے آپ پر گناہ کر کے لت پت ہوا تو صحیح، لیکن یہ میرا بندہ، تو میرا بندہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری ذات سے ذرہ برابر نا امید مت ہو۔ اللہ کتنے بڑے پیارے اللہ ہیں۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ خود قرآن پاک میں کہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز میں تو دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کیا تجھے مال کا غرور ہے؟ کیا تیرے طاقت کا غرور ہے؟ کیا تیری خوبصورتی کا گھمنڈ ہے؟ یا ایھا الانسان، یہ انسان، ما غرک، ماں موصولہ ہے، ماں کے بارے میں علماء جانتے ہیں، ماں کہہ کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا۔ مالدار ہے، آنکھ بند کرے گا مال ختم، تو مالدار ہے، میں 1 سیکنڈ میں تیری مال کو ختم کر سکتا ہوں۔ کیا تیرے پاس عزت ہے؟ عزت اور ذلت کا مالک میں، اللہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میری قدرت ہو کہ میں رات کو دن سے بدلتا ہوں اور دن کو رات سے بدلتا ہوں، میری وہ ذات ہے، اللہ کہتے ہیں میں تو وہ اللہ ہوں، کالے پہاڑ میں، رات کے اندھیرے میں اگر کالی چوٹی بھی چل رہی ہے میں اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں۔ اور اللہ کو کہتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میں تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، تیرے دل میں کیا گردش کر رہا ہے، کیا تیرا پلان چل رہا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کہتے ہیں میں تیرے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا اللہ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، تجھے کیا ہو گیا، کس چیز میں دھوکے میں پڑا ہے، بربک الکریم، تو رب کریم سے دور ہے، رب کریم تجھے بلا رہا ہے، آ جا میرا بندہ، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو الگ الگ مہلت دیتے رہے۔ جس طرح دکان کے اندر آفر چھوڑتے ہیں نا، دکان کے اندر دکاندار، بڑے بڑے بزنس مین، اللہ بھی اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا چہیتا بنانے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا لاڈلا بنانے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو آفر چھوڑتے ہیں۔ کیا آفر ہے؟ اے میرے بندو، کبھی تمہیں شب برات کی رات دوں گا، کبھی شب قدر کی رات دوں گا، کبھی جمعہ کا دن دوں گا، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ دوں گا، کبھی حج بیت اللہ عطا کروں گا، کبھی تجھے قرآن پاک میں اللہ قرآن
کہتے ہیں جو حج کے درمیان کوئی حج کرنا نہیں گیا ہے لیکن وہ 10 رات جو چاند دیکھنے کے بعد سے عید الاضحیٰ تک کا جو 10 رات ہوتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، وہ 10 رات عطا کروں گا، دے کے کیا کروں گا؟ اے میرے بندے تم گناہوں میں لت پت ہو، اے میرے بندے تم نے اپنے آپ پر گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب ہو گئے ہو، اے میرے بندے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری ذات سے نا امید نہ ہو، میرے ذات سے نا امید نہ ہو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کتنے پیارے اللہ ہیں۔ آج انہی راتوں میں سے اللہ پاک نے ہم سب کو اللہ یہ رات عطا فرما اور اپنے فضل سے اے رات کے قدردانی نصیب فرما۔ اور کیا فرما؟ آج کی رات بڑی رات، خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں والحامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ خود قرآن پاک میں کرتے ہیں انا انزلناہ فی والکتاب حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلہ، آج کی رات وہ رات ہے جو مبارک رات ہے، کتنی پیاری رات۔ آج کی رات مقدر بدلنے والی، بھائی کیس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیس جب ہوتا ہے تو عدالت میں پہنچتے ہیں کہ بھائی آج فیصلہ ہوگا، اللہ کی عدالت میں اللہ کے فیصلے میں آج کی رات کو فیصلہ سنایا جائے گا کہ آئندہ سال کس کو کتنا روزی ملے گا، کون کتنا کھائے گا، کس کو کتنا پیسہ دیا جائے گا، کون کتنا کپڑا پہنے گا، کس کو عزت ملے گا۔ اور آج کی رات وہ بھی سونپا جائے گا فرشتوں کو کہ اس سال کس کا انتقال ہوگا، اور آج کی رات وہ بھی سونپا جائے گا کہ اس سال کتنے بچے دنیا کے اندر آئیں گے، یعنی مقدر کو بدلا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہر چیز کو بدلنے کے۔ اگر اللہ پاک کسی کے مقدر میں لکھ دیے ہیں کہ یہ ذلیل ہوگا تو کوئی چیز اس کو عزت دے نہیں سکتا، لیکن ایک ہی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے اس دوا کو کاٹنے کے لیے، اللہ سے مانگنا۔ کسی کے اوپر مصیبت آ رہا ہے، مصیبت کیسے جائے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ مصیبت آسمان سے آ رہا ہے اور زمین سے اللہ کے طرف ہاتھ اٹھا کے بندہ کہہ رہا ہے اے پیارے اللہ میں بڑا کریم، تو بڑا کریم ذات ہے، اے اللہ میں مصیبت کے اللہ اس کو ہٹا دیجئے۔ مصیبت ادھر سے دھکا مار رہا ہے لیکن یہ دعا آگے اس پر بڑھ رہا ہے لیکن اس کو مصیبت آنے نہیں دیتا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، آج کی رات کو معمولی نہ سمجھیں، ایسی رات اللہ تعالی بار بار نہیں دیتے، سالوں میں ایک مرتبہ یہ رات دیتے ہیں، مقدر بدلنے والی رات۔ آج رات میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ تو اللہ بھی کتنے پیارے اللہ ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں کتنے پیار سے۔ ایک بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ مجھے بتا دیجئے، پنکھا چلا دو، آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا گنہگار بندہ کون ہے، سب سے بڑا گنہگار بندہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے میرا موسیٰ کلیم، جب صبح سویرا سورج نکلے گا تم گاؤں کے باہر چرواہے میں چلے جانا، گاؤں کے بارڈر میں چلے جانا اور دیکھنا کہ ایک بندہ، سب سے پہلے جو بندہ اس گاؤں سے باہر نکلے گا وہی بندہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ دیکھا روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے بچے کو پکڑ کر گاؤں سے باہر سورج کے نکلنے کے ٹائم میں نکل رہا ہے باہر، تو موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے دیکھ لیے اچھا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار۔ پھر اللہ سے درخواست کیا اے اللہ
کہ اس دھرتی میں سب سے پیارا بندہ کون ہے مجھے بتا دیجئے، تیرا نیک بندہ کون ہے بتا دیجئے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے میرا موسیٰ، تم جہاں پہ صبح کھڑے تھے وہیں پہ جا کے کھڑے ہو جانا، اور مغرب کا وقت ہوگا، سب سے پہلے جو بندہ آئے گا اس گاؤں کے اندر انٹری کرے گا وہ سب سے میرا نیک بندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کھڑے ہو گئے اور دیکھے کہ وہی بندہ جو صبح سب سے پہلے گاؤں سے باہر گیا تھا وہی بندہ گنہگار تھا، اور شام آتے ہی وہی بندہ نیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ صبح دیکھا وہ گنہگار تھا یا اللہ، اور شام ہوتے ہی بہت نیک۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کہتے ہیں میرا رب میں سمجھ میں نہیں آیا کیا وجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرا موسیٰ کلیم، میرا بات ذرا سوچ، میری ذات نے کہا قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری ذات سے نا امید ہونا کفر ہے، اے ایمان والوں میری ذات سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا اے میرا موسیٰ، جب وہ بندہ باہر اپنے ساتھ بچے کے ساتھ جا رہا تھا اور کہا کہ اللہ اے ابا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا کیا چیز ہے، کہا اے بیٹا یہ جو نظر آ رہا ہے پہاڑ سب سے بڑا ہے۔ ابا پہاڑ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑھ کر تیرے باپ کا گناہ ہے۔ پھر آگے گیا، ایک سمندر ملا، کرسی لگاؤ کرسی، کہ بیٹا ابا یہ سمندر سے بڑھ کر کوئی، ابا یہ کیا ہے، نہ سمندر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا تیرا باپ کا گناہ سمندر سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر آگے بڑھا گیا، سمندر کے بعد بالو ملا، بالو ملا، ابا یہ ریت سے بھی بڑھ کر اور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا اس بالو سے بھی بڑھ کر تیرے باپ کا گناہ ہے۔ پھر آگے بڑھا گیا، زمین ملا، بھائی ابا یہ زمین سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا اس زمین سے بڑھ کر تیرے باپ کا گناہ۔ پھر باپ بیٹا آسمان کی طرف سر اٹھاتا گئے اور کہتا ابا یہ کیا چیز ہے؟ نہ آسمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا آسمان سے بڑھ کر تیرے باپ کا گناہ ہے۔ بیٹا اس کے بعد کہتا ہے ابا ہر چیز سے بڑھ کر آپ کا گناہ، ابا آپ کے گناہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹا میرے باپ سے، میرے گناہوں سے بڑھ کر، تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کو رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ اسی وقت اس گنہگار بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد تو کیا۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میری ذات سے ایمان والے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا نہیں چاہتے آج کی رات عطا نہیں کرتے، جو مغرب کے بعد رات ہوگا آج کی رات عطا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو مغرب تک پہنچا کر آج کی رات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آج وہ رات ہے، آج کی رات وہ رات ہے جو مقدر بدل جائے گی۔ آج اللہ سے مانگیں، بات پوچھتے ہیں کہ رات میں کیا کریں گے؟ بھائی رات میں آپ عشاء کی نماز، سب سے پہلے عشاء کی نماز فرض جماعت کے ساتھ ہی ادا کر لیں مرد حضرات، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں۔ اگر آپ رات بھر بھی سو رہے ہیں، اگر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت کے ساتھ ہی ادا کیے انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کیا لکھیں گے؟ عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ قرآن پاک پڑھیں،
اور نفل پڑھ کر اللہ سے مانگے اے اللہ میں گنہگار ہوں تو صحیح، لیکن اے اللہ تو وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار بندے کو صبح دیکھا گیا تھا، لیکن شام میں تیری رحمت کو یاد کیا ہے، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دیا اور تیرا محبوب بن گیا۔ میں تو تیرے نبی کا امتی ہوں، تیرے لاڈلے کا امتی ہوں، تیرے حبیب کا امتی ہوں، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، جس کے صدقے میں انبیاء آئے، جس کے صدقے میں صحابہ کی جماعت آئی، اے اللہ جس کے صدقے میں ایمان آیا، اسلام آیا، اے اللہ اس نبی کے واسطے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ معاف نہیں کریں گے؟ آج تو لینے کی رات ہے، آدمی پریشان ہوتا بیمار ہوں، آج کی رات میں اللہ کے سامنے کہے اللہ میری بیماری کو دور فرما۔ آدمی روزی کے لیے پریشان ہے، اللہ سے روزی مانگے اور عافیت کے ساتھ حلال روزی کا کشادہ رزق اللہ سے مانگے۔ ہمیشہ جب بھی روزی مانگے اے اللہ حلال طیب کشادہ رزق عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ حرام تو بہت آئے گا لیکن نقصان، حرام آئے گا کیا ہوگا؟ حرام آئے گا تو گھروں میں جھگڑے ہوں گے، حرام آئے گا باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، حرام آئے گا اولاد نافرمان ہوں گے، حرام آئے گا تو باپ بیٹے کو مارے گا، حرام آئے گا تو یاد رکھو سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ حلال مانگنا چاہیے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے بندو مانگو میں عطا کروں۔ آج کے اللہ کے نبی روایت میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آج کی رات میں امت کے لیے بہت مانگے، امت کے لیے بہت مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پہ تھی، حضرت عائشہ دیکھتے ہیں سونے کے بعد اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میرے شوہر میرے پاس نہیں، محمد رسول اللہ عورت ذات ہے، ان کو شک لگا کہ بھائی اور سوتن ہیں، اور سوتنوں کے گھر میں تو میرے نبی نہیں چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ روایت میں آتا ہے کہ جب دروازہ کھول کے گئے تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ہر گھروں میں جا کے سوتنوں کے گھروں میں دیکھے کہ یہاں تو میرے نبی تو نہیں ہے۔ پھر آخر میں آگے بڑھتی ہیں اور دیکھتے ہیں جنت البقیع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ ان کے پیچھے پیچھے گئی اور جنت البقیع میں دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے تھے اور یہی مانگتے رہے اے اللہ میرے امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میرے امت پر ترس فرما، اے اللہ میرے امت کی بگڑی بنا دے۔ ہم سب گنہگاروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں مانگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا میں آمین کہتی رہی، اتنی لمبی دعا کرے، اتنی لمبی دعا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، میں آمین کہتی رہی۔ 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دی، پھر ہاتھ اٹھاتی ہوں، پھر چھوڑ دیتی ہوں، اس طرح 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جب دعا ختم ہوا حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دوڑ کر اپنے حجرے مبارک پہ آ گئی۔ اللہ کے نبی جب آئے وہاں سے اور آنے کے بعد کہنے عائشہ تمہیں ایسا تمہارا سانس پھول رہا ہے، ایسا لگ رہا تم دوڑ کے آئی ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں میں نے شک کی کہ آپ تو کہیں چلے تو نہیں گئے، لیکن میں دیکھی کہ تم جنت البقیع میں بیٹھ کر امت کے لیے مانگ رہے تھے، میں آمین کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جو اللہ سے لینے والی رات، آج کی رات وہ رات ہے امت کو بخشانے والی رات، آج کی رات وہ رات ہے کہ کہا گیا کہ بنو قبیلہ کے ایک جو وہاں پہ بھیڑ تھے یعنی بکریاں، اتنے بکریاں جو 10 میل تک دور تک اتنے ان کی بکریاں چرتے تھے، تو اس بکری کے روئے کے برابر گنہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایسے آج کی وہ رات ہے، میں نے اس معاف کرنے کے لیے امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ عائشہ کہنے لگی میں نے بھی اس دعا میں آمین کہی ہوں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، اس کے باوجود بھی اتنی اللہ کی رحمت کے وجہ سے اتنے گنہگاروں کو معاف کیا جائے گا، اس کے بعد بھی آج کی رات میں 3 گنہگاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 گنہگاروں کی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک گنہگار جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے۔ آج سب سے زیادہ خرافات ہوگا۔ قبرستان میں جانے کی اجازت ہے، قبر والوں کے لیے ایثار ثواب کرنے کی اجازت ہے، لیکن قبر سے نہیں مانگا جائے گا، مانگا تو اللہ سے جائے گا۔ اللہ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرے۔ پہلا گناہ کہ شرک، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے والے کو پسند نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدہ لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، بہت خوبصورت تھی، مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کی۔ جب ایمان قبول کی تو مکے والوں کو پسند نہیں آیا۔ سیدہ لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال کو پکڑ کر مکہ مکرمہ کے چوٹیوں میں بہت مارا گیا، اتنا مارا گیا، پان مارنے والا تھک کے پانی پینے لگا۔ لیکن سیدہ لبیبہ کہتی ہیں ارے مارتے مارتے کیوں پانی پیتے ہو، اب مارنا سٹارٹ، اب بند مت کرو، جب مجھے ختم کرنا ہے مارتے رہو، کہ لیکن میں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے کو میں پسند نہیں کرتی۔ روایت میں آتا ہے اس الفاظ کو کہتے ہیں، جب وہاں سے فرشتے آواز دیتے ہیں اے لبیبہ ہم تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ روایت میں آتا ان کو مار مار کے ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے کسی کو شریک نہیں کیے۔ آج کی رات وہ رات ہے، اللہ کے سامنے اگر ہو گیا توبہ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کریں۔ بیماری اللہ کی ذات دیتی ہے اور شفا بھی اللہ کی ذات دیتا ہے، یہ نہیں اللہ کو ہی مانگنا ہے اے اللہ بیمار بھی آپ اچھا کر دیجئے، شفا آپ کے خزانے میں، آپ شفا بھی دے دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ دنیا میں کہیں کتنا بڑا کروڑ پتی کیوں ہو جائے، اگر باپ کو مارتا ہوگا، ماں کو مارتا ہوگا، آج کی رات میں ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور قرآن پاک میں کہتا ہے 15 پارے میں اللہ کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ماں باپ کو اف کی اجازت نہیں، ماں باپ کو مارنے والے دنیا میں کسی کے نہیں ہوں گے۔ کہا گیا کہ آج کی رات میں ماں باپ کا نافرمان بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ تیسرا اللہ نے کہا دل میں کینہ رکھنا، دشمنی کرو اللہ کے لیے، دوستی بھی کرو اللہ کے لیے۔ اگر کسی سے دوستی اللہ کے لیے کر رہے ہو، اگر تمہاری دشمنی اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، دین کے کام کی وجہ سے ہے، تم اگر زندگی بھر اس سے بات نہیں کرو گے تو اللہ کا پکڑ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے اس سے دشمنی کیا ہے، تم نے اللہ کے واسطے دشمنی کیا ہے، قرآن کے لیے دشمنی کیا ہے، مدارس مساجد کے لیے دشمنی کیا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے نہیں کیے ہو، دل میں بغض اور حسد کے لیے کر رہے ہو، اگر تمہاری موت آ جائے 3 دن کے بعد اگر کسی سے بات نہیں کرتے ہو، تمہارا حالت کفر کے ساتھ میں تم قیامت کے دن اٹھو گے۔ اسی لیے دشمنی باپ بیٹے کے ساتھ میں بھی تعلق اللہ کے لیے ہو۔ صحابی ایسے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمن نے ان کے باپ کے ساتھ میں تعلق جب یہ کیے تو اللہ کے ایمان کے خاطر۔ کتنے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارا بیٹا ایسا کرتا ہے، ایمان نہیں لایا، کیا میں اس سے دشمنی کروں؟ ہاں تو اللہ کے لیے، نبی کے لیے کر، ذات کے لیے نہیں۔ ہماری ذات تو صرف اللہ کی، میں نے شروع میں کہا تھا لا تقنطو، میں نے شروع میں کہا تھا مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ اگر کسی سے دل میں بغض ہے، ارے مسجدیں کیوں بن جاتے، مار کے لے آتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے بندے، کسی سے دشمنی ہوتا ہے، کوئی اگر مسجد کا کام بھی کر دیا، اس کا دشمنی وہاں پہ بھی نکالتے ہو کہ بھائی انہیں مسجد مار کے لا کے بنا دی۔ ایسے دلالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج کی رات دل کو صاف کرنے والی ذات، دل کو صاف کر لیں اور کینہ کو، بغض کو، حسد کو دل سے پاک کریں اور ایک اللہ کے بن جائیں۔ مرنا ہے، جب مرنے سے پہلے ہم اللہ کے نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ اللہ کے نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ کے لیے شرک کو چھوڑ دیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں اور دل کو حسد اور کینہ بغض سے حفاظت فرمائیں، خاص طور پر قرآن والوں سے، خاص طور پر ایمان والوں سے، خاص طور پر نبی والوں سے خصوصاً اپنے دل کو پاک کر لیں۔ اور یاد رکھو، اگر نہیں کرو گے موت سے پہلے انشاءاللہ آپ کا انجام، اگر میں غلط ہوں تو میں اپنا دیکھوں گا، جو اپنے انجام پہ جائیں گے اپنا انجام دیکھیں گے۔ اسی لیے چاہیے ہم اپنے ذات کو اللہ کے ساتھ کو معاملات صاف کریں۔ اگر اللہ کے سامنے معاملات صاف ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گا۔ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں 10 قسم کے لوگوں کی آج کی رات میں معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو اپنے پیجامے کو ٹخنوں کے نیچے پہنے، اور کبر کرنے والا، چگلی کرنے والا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ایسے علماء 10 قسم کے لوگوں کے آج کی رات میں مغفرت نہیں کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آج کی رات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے لیے رمضان صحیح گزارنے والا آج کے مقدر فرمائے، اور آج کی رات اللہ کی محبت کو لینے والا، امت کو بخشانے والا، امت کی معافی کرنے والا آج کی رات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلا جانتے